اپنے آپ کو رمضان المبارک کے لیے تیار کریں. رمضان المبارک کے لیے اپنے معمولات کو، اپنی روٹین کو اس طرح سیٹ کریں جس طرح ہمارے اسلاف کیا کرتے تھے، صحابہ اکرام کیا کرتے تھے، تابعین اعظام کیا کرتے تھے، تبع تابعین اور ائمہ دین کیا کرتے تھے، کہ رمضان المبارک میں اپنی مصروفیات کو محدود کر دے. ایک انسان، اس کے لیے فکر معاش، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. اپنی معاشی ضروریات اس نے پوری کرنی ہے، بیوی بچوں کے لیے، گھر والوں کے لیے اس نے کمائی کرنی ہے. رمضان المبارک میں کمانا منع نہیں ہے، لیکن رمضان المبارک کے تقدس کو اور اس کی اہمیت کو اور اس کی برکت کو مد نظر رکھیں. سارا سال کمائیاں کرتے ہیں آپ، سارا سال دکانیں چلاتے ہیں، سارا سال کاروبار کرتے ہیں، رمضان میں بھی کر لیں، لیکن اپنے کاروبار کو اس طرح سے سیٹ کریں، ابھی سے اپنے کاروبار کو اس طرح سیٹ کریں کہ رمضان مبارک کی زیادہ سے زیادہ برکتیں آپ کو نصیب ہو. روزے کے حوالے سے، قرآن کریم کی تلاوت کے حوالے سے، رات کے قیام کے حوالے سے، تراویح کے حوالے سے ایسی روٹین سیٹ کریں کہ اللہ رب العزت آپ کو زیادہ سے زیادہ موقع دے. قرآن کریم پڑھنے کے حوالے سے اپنا وقت سیٹ کریں. دکان پہ کتنے بجے جانا ہے، اس سے پہلے میں اتنے پارے پڑھ لوں، میں اتنا قرآن کریم کی تلاوت کر لوں، میں اتنے نوافل پڑھ لوں، میں اشراق کا بندوبست کر لوں، میں رات کی تراویح کا بندوبست کر لوں، میں اللہ رب العزت کے ذکر کا بندوبست کر لوں. میں نے زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کرنا ہے رمضان المبارک میں نے زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے. آج قرآن کریم کو بلا دیا گیا ہے. قرآن کریم کی تلاوت ہمارے نوجوانوں میں، ہمارے بوڑھوں میں، ہمارے بچوں میں، ہماری عورتوں میں نہ ہونے کے برابر. دنیا کی مصروفیات اتنی ہو گئی، سوشل میڈیا ہی ہماری جان نہیں چھوڑتا. ہمیں فیس بک سے، ہمیں یوٹیوب سے، ہمیں واٹس ایپ سے فرصت ہی نہیں. جو سب سے ضروری چیز تھی قرآن کریم، آج ہمارے پاس اس کے لیے وقت ہی نہیں. قرآن کریم کھولے مہینوں گزر جاتے ہیں. اور پہلے یہ ہوتا تھا کہ مسلمان نوجوان، عورتیں، بوڑھے اگر باقی سال میں سستی کا شکار ہو گئے ہیں تو رمضان مبارک میں سارا دن قرآن کی تلاوتیں ہوں. یہ ہدف مقرر کیا جاتا کہ میں نے اس سال رمضان میں اتنے قرآن مکمل کرنے ہیں. لیکن آج وہ ذوق شوق ختم ہو گیا ہے، بالکل فکر ہی نہیں، ختم ہو گئی فکر. بس روزہ رکھ لیا، سمجھ لیا کہ افطاری سحری کر لینی ہے، بس باقی سارا دن وہی سوشل میڈیا چلتا ہے، وہی فحاشی اور یعنی وہی گناہ کے کام. تو ہم انہی کاموں میں پڑے رہتے ہیں. رمضان المبارک کا مہینہ گزر جاتا ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا گنتی کے دن ہیں، گنتی کے دن گنیں گے، شروع کریں گے 2 دن 4 دن، پہلا عشرہ، دوسرا عشرہ، تیسرا عشرہ، چلا جاتا ہے رمضان المبارک. اس لیے ابھی وقت ہے، اپنے آپ کو، اپنی روٹین کو سیٹ کریں، اپنے کاروبار کو سیٹ کریں، اس طرح کریں کہ زیادہ سے زیادہ اس مہینے کی برکتوں سے اپنے آپ کو مستفید کریں. روزہ تو رکھنا ہی رکھنا ہے، قرآن کریم کی تلاوت اس کے لیے ایک ہدف مقرر کر لیں. لوگوں نے حساب بھی بنایا ہے کہ اگر آپ 3 صفحے 4 صفحے 3 رکوع 4 رکوع ہر نماز پہ پڑھتے ہیں تو اس طرح آپ کا 1.25 پارہ روزانہ ہو جاتا ہے. ایک روزے میں آپ 1.25 پارہ پڑھ سکتے ہیں اگر آپ 1 پاؤ قرآن. اور اگر اللہ نے توفیق دی ہے تو 10 دفعہ پڑھیں، 5 دفعہ پڑھیں، 3 دفعہ پڑھیں، جس قدر زیادہ ہو سکتا ہے قرآن کی تلاوت کریں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.